الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک ذمہ دار حیثیت سے بھیجا ہے. انسان غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کی اس ذمہ دارانہ حیثیت کو اللہ نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا. سورہ کہف میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تمہیں ہم نے بیکار میں ہی پیدا کر دیا؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ قیامہ میں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا ہم انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟
اسی طرح سورہ بلد میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے انسان کو ذمہ دارانہ حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو انسان پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، خاندانی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، معاشی ذمہ داریاں بھی ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں، اسی طرح علاقائی ذمہ داریاں ہیں، ملکی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر طرح کی ذمہ داریاں یہ انسان پر عائد ہوتی ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کا احساس کرے، ان ذمہ داریوں کا احساس کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اگر یہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ غیر ذمہ دار انسان کہلاتا ہے، جبکہ اللہ نے کسی انسان کو غیر ذمہ دار نہیں بنایا۔ آج کے بیان میں قرآن کریم کے متعلق انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن کریم کے متعلق چونکہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کی وجہ سے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس وجہ سے اس قرآن کریم کے بارے میں مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، انسان کی کیا ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ تو علماء کرام نے انسان پر قرآن کریم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں شمار کی ہیں وہ 5 قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے من و عن اسی طرح آج تک محفوظ ہے۔ نہ پہلے کوئی اس میں رد و بدل کر سکا اور نہ آئندہ کوئی اس میں رد و بدل کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر یعنی یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کی 2 صورتیں، 2 طریقے سے ایمان لایا جاتا ہے۔ ایک تو اقرار باللسان، ایک تو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، زبان سے یہ اقرار کرنا، اور دوسرا تصدیق بالقلب، جس چیز کا اقرار زبان سے کیا جا رہا ہے وہی بات دل میں بھی پختہ ہو، دل میں بھی اس چیز کو مانتا ہو۔ دل میں نہ مانے، زبان سے اقرار کرے تو منافقت ہے۔ تو جو اقرار زبان سے کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو دل سے مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس بات کو مانے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک من و عن یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جیسے نازل ہوا تھا۔
یہ زبان سے اقرار کریں اور دل سے بھی مانیں. نہ اس میں پہلے کوئی رد و بدل کر سکا ہے اور نہ آئندہ کوئی رد و بدل کر سکے گا، کیونکہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ جب دل سے تصدیق کرے گا تو پھر قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملے گی، کیونکہ قرآن کریم خود اس بات کا اعلان کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن قوموں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جب اس پر ایمان ہوگا، زبان سے بھی اقرار ہوگا، دل میں بھی تصدیق کرے گا، تو پھر یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ورنہ بس صرف زبان سے پڑھتے رہیں گے، ہدایت نہیں ملے گی. تو پہلی ذمہ داری یہ ہوئی ہر انسان کی کہ قرآن پر ایمان لائے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یہ ایمان لانے کے بعد دوسری ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کریم جس طرح سمجھنے کے لیے آیا ہے اسی طرح تلاوت کے لیے بھی آیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی مقصود بالذات ہے. قرآن کریم میں ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، کہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجیے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ خالی خلی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رمضان میں تلاوت کے بجائے قرآن کو سمجھ کر اگر 10 آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ در حقیقت قرآن کریم کی تلاوت سے لوگوں کو ہٹانے کی سازش ہے، تاکہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جو بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں، ان فرائض منصبی میں سے ایک فرض یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت تمہیں سکھاتا ہے. تو نبی کے فرائض منصبی میں سے فرض منصبی یہ بیان فرمایا ہے، جس طرح اور فرائض منصبی ہیں انہی میں ایک فرض منصبی یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے. آپ کو یہ حکم دیا گیا قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. اب کوئی کہتا پھرے کہ جی قرآن کریم کی تلاوت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی قرآن کریم کی تلاوت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ در حقیقت پیغمبر کے فرض منصبی کا انکار کر رہا ہے. قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنے کے بھی فوائد ہیں. علماء نے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی کرتا رہے، اس کے بھی بڑے فوائد بیان فرمائے. پہلا فائدہ اس کا یہ، ایسے شخص کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں جو صرف تلاوت کرتا ہے. تلاوت کے آداب کیا ہیں وہ آگے بیان کروں گا. تلاوت قرآن کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن کریم کا تیسرا اثر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد بیان فرمائے.
قرآن کریم میں فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ تم یہ حکم کرو کہ تم مسلمانوں میں سے ہو جاؤ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت کرو۔ تو محض قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی مقصود بالذات ہے۔ کوئی یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے، خالی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ خالی تلاوت کرنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تلاوت کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے کے حقوق کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت تو کی جائے، لیکن تلاوت کیسے کی جائے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو درست پڑھا جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے۔ یہ ہمارے زمانے کا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کی ابتدا قرآن سے نہیں کرواتے، ABCD سے کرواتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جب مسلمان کا بچہ بڑا ہوتا تھا، ہوش سنبھالتا تھا، تو اس کی ابتدا قرآن کریم سے کروائی جاتی تھی، اور جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا قرآن بالکل صحیح ہوتا تھا، ان کو الفاظ کی پہچان ہوتی تھی، ان کو تلاوت کا پتہ ہوتا تھا۔ آج یہ صورتحال نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام تو اہل زبان تھے، تو اس لیے پہلا حق یہ ہے تلاوت قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کو درست طریقے پر پڑھنا، اور درست طریقے پر قرآن پڑھنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قرأت کو اس انداز میں پسند کرتا ہے جیسا اس نے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن صحیح نازل کیا ہے، اس لیے اللہ کو قرآن کریم صحیح پڑھنا پسند ہے آپ لوگوں کا۔ غلط پڑھنے سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے ہوئے حرف تبدیل ہو جاتا ہے، حرف تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے قرآن کریم میں لفظ قلب بھی ہے اور لفظ قلب بھی ہے، موٹے قاف سے قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور باریک کاف سے قلب، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اگر کوئی قلبن کو کلبن پڑھ دے تو بجائے اس کا معنی دل کے کتا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک حرف تبدیل ہونے سے یہ تبدیلی آ گئی معنی میں۔ اسی طرح قرآن کریم میں لفظ قل بھی آیا ہے اور لفظ کل بھی آیا ہے۔ قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، اور کل کا معنی ہوتا ہے کھائیے۔ اگر کسی نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا تو اس کا معنی ہی کچھ اور ہو گیا، معنی ہو گیا کھائیے، اور اگر کاف کی جگہ قاف پڑھ دیا تو معنی ہونا تھا کھائیے، ہو گیا کہ آپ کہہ دیجئے۔ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی ہو گئی معنی میں، صرف ایک حرف کے تبدیل ہونے سے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ جو حرکتیں حروف پہ لگی ہوتی ہیں، زبر زیر پیش، یہ غلط پڑھنے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کا معنی ہے اس نے انعام کیا۔ کوئی پڑھ دیتے ہیں انعمتو، تا کے اوپر پیش پڑھ دیا، حالانکہ زبر ہے لیکن پیش پڑھ دیا تو اس کا معنی ہوتا ہے میں نے انعام کیا۔ انعمت کا معنی تو نے انعام کیا، یعنی اللہ کی طرف ہے، اور انعمتو کا معنی میں نے انعام کیا۔ دیکھیں صرف زبر کے بجائے پیش پڑھنے سے معنی تبدیل ہو گیا۔
اسی طرح قرآن کریم میں منذرین بھی ہے، منذرین بھی ہے، ذال کے نیچے زیر بھی ہے اور زبر بھی آتا ہے۔ منذرین کا معنی ہے ڈرانے والے، اور اگر اس کی جگہ منذرین پڑھ دیا تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں صرف زبر زیر اور پیش کے بھی اگر بدلی ہو جائے، تبدیل ہو جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو درست طریقے سے پڑھنا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، دکھاوے کے لیے نہ پڑھنا، مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین قرآن پڑھنے والا یہ ہے، قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کا قرآن سنو تو تمہیں محسوس ہو کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تیسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھنا۔ اگر آپ کی آواز خوبصورت ہے تو خوبصورت آواز سے قرآن پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا بالقرآن، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کیونکہ جو خوبصورت آواز ہوتی ہے وہ قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو کسی ماہر سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ یہ قرآن کریم کا تلاوت کا چوتھا حق ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے یہ 4 حقوق ہیں، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ تیسری ذمہ داری، 2 ذمہ داریاں بیان کر دی، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ فہم قرآن، یعنی قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی دعوت خود قرآن کریم نے کئی مرتبہ دی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب جو باعث برکت ہے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور کیا جائے۔ تو جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم میں غور اور تدبر اور فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہ جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھی ذمہ داری ایک انسان کی قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ جب قرآن کریم سمجھ لیا، جتنا سمجھ لیا اس پر عمل کرنا۔ سمجھ لینا اور عمل نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ جب قرآن کریم سمجھ لیا تو یہ پتہ چل گیا نا کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن راستوں پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن راستوں پر چلنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کون سی باتیں کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سی باتیں کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز سمجھ لی تو اب اس پر عمل کرنا ہے، ان راستوں پر نہیں چلنا جن راستوں پر چلنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرنے جن کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ باتیں نہیں کرنی جن باتوں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو اس کو اپنا حکم نہیں بناتے وہ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشیں قرآن کریم کے تابع نہ کر دے، یعنی جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اسلام کے تابع جب تک اپنی تمام خواہشات نہ کر دے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر عمل کا جو عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بنا کر پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کریم کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ پیغمبر کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے پیغمبر اس کی عملی تصویر ہے۔ پیغمبر کو دیکھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ تو قرآن پر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن کی بولتی ہوئی تصویر انسان بن جائے، عملی تصویر بن جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بن کر دکھایا ہے۔ تو یہ چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور پانچویں ذمہ داری یہ کہ جب خود عمل کر لیا اب قرآن کریم جو کچھ سمجھا ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہوتا رہا آپ آگے پہنچاتے رہے، آپ نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے پھر آگے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین نے ہم تک پہنچایا۔ کیونکہ قرآن ایک جگہ بند ہونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کو لوگوں تک پہنچا دو، یہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ تو یہ 5 ذمہ داریاں ہیں ہر انسان کی قرآن کریم کے حوالے سے۔ ان 5 ذمہ داریوں کو ہر انسان کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ 5 ذمہ داریاں پوری کر لے تو قرآن کریم قیامت کے دن اس کا سفارشی بنے گا، سفارش کرے گا قرآن کی، یا اللہ اس نے میرے حوالے سے جو تو نے ذمہ داریاں لگائی تھیں یا اللہ وہ اس نے پوری کی ہیں، لہٰذا تو اس کو بخش دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش سنی جائے گی، تو اللہ قرآن کی سفارش سنے گا، اور اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن یا تو آپ کا سفارشی بنے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر سفارشی بن گیا تو جنت میں پہنچائے گا، اگر آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے ان 5 ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہی اس بات کی عادت بنا لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ان 5 ذمہ داریوں کو پورا سال نبھانا ہے، مرتے دم تک نبھانا ہے۔ اور جب آپ یہ عہد کر لیں گے
کہ مرتے دم تک ہم نے اپنی ان 5 ذمہ داریوں کو نبھانا ہے تو انشاءاللہ کل بروز قیامت قرآن کریم ہماری سفارش کرے گا اور ہمیں ضرور جنت میں داخل کروائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔